ہر نوع کی صفت اور کمال اور ہر نوع کا علم اور قدرت وہ تو اللہ کے پاس ہے اور ساری تعریفیں اس کی. تو کس طرح انسان محض اس جملے کی بنیاد پر اپنی ذات سے اور دوسروں کی محبت اور خوف کے آثار سے کس طرح نکل جاتا ہے بندہ؟ کتنی بڑی ایک آزادی ہے جو اس جملے کی وجہ سے انسان کو مل جاتی ہے. اپنے آپ سے، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں اور اپنی اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور دنیا و مافیہ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. ایک دامن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. کتنی بڑی اس کی تربیت ہو جاتی ہے جی. کس طرح اسے ٹھنڈک کی سانس نصیب ہوتی ہے. جس طرح کوئی بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں سے چمٹتا ہے تو اسے سکون آ جاتا ہے. اسی طرح بھولا بھٹکا انسان، اس کو آواز آئے کہ تو یہ کہہ کہ الحمدللہ رب العالمین اور ہر چیز سے آزاد ہو جا. یہ الحمدللہ رب العالمین تھا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ سوئیں نہ تو میں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ آپ پر اتنا وجد طاری ہو جائے کہ آپ سو جائیں. وجد تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ طاری ہو رہا ہے، لیکن وہ وجد ہونا چاہیے، وہ کوئی 05 کی گولی تو نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ دیکھیں، ذرا میری بات پر غور کریں. یہ الحمد، میں تو ایک اپنے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا. یہ سورہ فاتحہ، یہ خالد صاحب کو جگائیں جی، میرا خیال بالکل ہی سو گئے. یہ سارے کام یہاں، کوئی کام یہاں نہیں کرنا چاہیے بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی سو جائے تو اس کو جگا دینا جائز، اس لیے کہ اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو میں ایک انداز میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلی بات اللہ نے انسانوں کو کہی ہے کہ اس کو سمجھو اور اس کا اقرار کرو اور بار بار اس کو دہراؤ، بار بار اس کا ورد کرو، الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کی پہچان کا اور اللہ کی معرفت کا اور اللہ کے غلام ہونے کا وہ جملہ ہے جو انسان کو ہر چیز سے بے نیاز اور غنی اور آزاد کر دیتا ہے. اور انسان کو ایک ایسی ذات سے ملا دیتا ہے جہاں مل کر اسے سکون آ جاتا ہے. جو اس کی محبتوں کا، سارے جذبات کا اور جو اس کی ہر چیز کا محور و مرکز ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین کا کمال ہے. اس کا کمال میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں اس کا کمال.
یہ اس کا کمال ہے، الحمدللہ رب العالمین کا کمال ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹا نہیں تھا، ویسے تو بیٹے کو بھی ذبح کرنا بڑا مشکل ہے نا، بلکہ ناممکن ہے، لیکن وہ بیٹا نہیں تھا، وہ ایسا بیٹا تھا جس کی پیشانی میں باپ عظمتوں کا نور دیکھ رہا تھا۔ اور جس کو دیکھ کر باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اور باپ کے مستقبل کی ساری تمنائیں اس کے ساتھ وابستہ تھیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا بڑا ہی محبت کا مرکز ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹا جس کے جسم و جان سے نظر آ رہا ہو کہ یہ زمانے کو اپنے پیچھے چلائے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، اور سرداری میں اس کو بڑا عجیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بندہ جو قریش کا سردار ہے وہ اپنے ساتھ کسی بچے کو بٹھا لے، لیکن محبت سے مغلوب ہو کر عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ بٹھا لیا کرتے تھے جہاں وہ خود بیٹھتے تھے، اور لوگ جب ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہو تو وہ کہتے تھے تمہیں اندازہ نہیں ہے میرا یہ پوتا کیا کرے گا۔ اور میں نے تو تاریخ پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے کوئی چیز نظر آتی تھی تو اسماعیل جو تھے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ غیر معمولی بیٹے تھے۔ تو جب عین اس مقام پر وہ پہنچے کہ باپ کو یہ سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ اب میرا بیٹا یہ جوان ہو رہا ہے، اب یہ اس ذمہ داری کو، اس کام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے گا جس کے لیے میں نے سارے حجاز کی راکھ چھانی ہے، اس وقت ان کو خواب آیا کہ وہ اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، خنجر چلا رہے ہیں۔ اچھا جی، کمال ہے، خنجر تو کسی دوسرے پر چلانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو مجھے میرا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کا کمال تھا کہ اسی وقت تیار ہو گئے۔ بیٹے کی حمد کے حصار سے چونکہ وہ نکل چکے تھے، وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ حمد تو اللہ کے لیے ہے، محبتوں کا محور و مرکز تو اللہ ہے، بیٹا تو نہیں ہے۔ یہ بالکل الحمدللہ رب العالمین کا کمال تھا کہ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اسماعیل کی گردن پر خنجر چلا دوں۔ لیکن نہ جانے کیوں، آپ اندازہ کریں کہ ان کو کتنا اعتماد تھا، ان کا بیٹا کتنا عظیم تھا کہ انہوں نے بیٹے سے جا کے پوچھا کہ بیٹا